تھامس الوا ایڈیسن کی. یہ امریکہ کا سائنٹسٹ تھا جس کی ڈیتھ ہوئی ہے 1931 میں، 1921 میں. تھامس الوا ایڈیسن آپ جانتے ہیں کہ یہ بہت ہی بڑا انوینٹر مانا جاتا ہے، شاید سب سے بڑا، کیونکہ اس کے انوینشنز کی تعداد 1000 سے زیادہ ہے. بہت زیادہ چیزوں سے انوینٹ کی. 1000 سے زیادہ یا 100 زیادہ، میں بھول رہا ہوں، یا تو 100 زیادہ یا 1000 زیادہ، بہت زیادہ ہے وہ. اس کو آپ دیکھ لیجیے گا. تو کیا ہوا، تھامس الوا ایڈیسن جو تھا اسکول میں پڑھتا تھا اور ٹیچر نے اس کو نکال دیا. کیوں؟ اس نے سمجھا کہ یہ ریٹارڈر بچہ ہے. ایک کان سے اس کو نہیں سنتا تھا، دوسرے کان سے بھی تھوڑا کم ہی سنتا تھا. تو کم سننے کو انہوں نے سمجھا کہ ریٹارڈر بچہ ہے، اس کو نکال دیا. اب پھر اس کو کسی اسکول میں ایڈمیشن نہیں ملا. یہی انسان جو ہے وہ تھامس الوا ایڈیسن بنا. جیسے آپ یہ جو بلب آپ گھروں میں جلتے ہیں، سفید بلب، یہ سفید بلب کسی ایڈیسن نے بنایا تھا. اور ساری دنیا میں آپ دیکھتے ہیں سفید بلب، جس کو مرکری بلب کہا جاتا ہے، یہ سب ایڈیسن نے بنایا تھا. اور بہت ساری چیزیں. تو کیا ہوا، اس کی ماں تھی، اس کا نام تھا نینسی، مس نینسی. نینسی ایک ٹیچر تھی. جب اس نے دیکھا کہ میرے بچے کو کہیں ایڈمیشن ملنے والا نہیں ہے، جو ڈکلیئر کر دیا ریٹارڈر ہے وہ، لیکن اس نے دیکھا کہ یہ انٹیلیجنٹ بچہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کے اندر مائنڈ نہ ہو. تو اپنی سارے اٹینشن اس نے بچے پر لگا دی. سب سے پہلے اس کے اندر لرننگ کا شوق پیدا کیا. وہ کہتا ہے کہ لرننگ کا شوق سب سے پہلے میری ماں نے میرے اندر پیدا کیا، ورنہ میں جانتا نہیں تھا کہ لرننگ میں کوئی امپورٹنٹ چیز ہے. اور اس کے بعد اس کو پڑھایا، اس کے لیے کتابیں لائی، اس کو انگلش میں اچھا بنایا، اس کے لیے لیبورٹری بنائی گھر کے اندر، بہت کچھ کرتی رہی. اسی لیے ایڈیسن نے کہا ہے اپنے کی ماں کے بارے میں کہ behind all of my success, my mother is the only source behind all of my success. My mother is the greatest source of my mother is the source of behind all of my success. تو اس نے یہاں پر دیکھیے، میں ایسا سوچتا ہوں کہ اگر وہ بچہ اس کا بیوٹیفل بچہ ہوتا تو شاید یہ بھی نہ ہوتا. کوئی بیوٹیفل بچے کو کھلونا لاتی، چاکلیٹ لاتی، جیسا کہ مادھوری دیکھتے قصہ میں نے بیان کیا آپ کے خدمت میں. اپنے بیوٹیفل بچوں کے لیے وہ اپنے کو فنا کی ہوئی ہے. وہ بچہ بتا ریٹارڈڈ تھا، شکل صورت بھی اچھی نہیں تھی، تو اس کو کھلونا اور ٹافی کا وہ نہیں بن سکا، بلکہ اسے پڑھایا، اس کو پڑھاتے پڑھاتے اس کو سائنٹسٹ بنا دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی مثال ہے ہسٹری میں کہ ایک عورت نے ایک ریٹارڈڈ بچے کو جب اپنی ٹارگٹ بنایا تو اس کو ایک بڑا سائنٹسٹ بنا دیا اس نے. ایسی ہسٹری میں مثالیں بہت کم ہیں، میرے علم میں تو نہیں ہے، لیکن اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ایک عورت اپنے پوٹینشیل کو انسانیت کی تعمیر میں استعمال کر سکتی ہے، کس طرح انسانیت کی ترقی میں وہ انسانیت کی ترقی کے قافلے کو آگے بڑھا سکتی ہے. یہ صرف مس نینسی کے لیے پاسبل نہیں تھا، بلکہ ہر ایک کے لیے پاسبل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر عورت کے لیے پاسبل ہے کہ وہ تاریخ کے سفر کو آگے بڑھائے اور کوئی بڑا کام کر کے دنیا سے جائے.
بشرطے کہ وہ اپنے پوٹینشیل کو دریافت کرے اور اس کو مینج کر سکے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.